KPK کے بھائیوں کا، بہنوں کا، جو مائنورٹیز ہیں، جرنلسٹ بھائی، جتنے بھی ہمارے کیمرہ مین بھائی، ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ لائرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان سب کو میرا سلام اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ آپ لوگوں نے جو عزت دی وہ میرا خیال ہے کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ کچھ بھائی پہلے سے جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ آئی تھنک کہ میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا لوں۔ بیسیکلی میرے فور فادر بلانگس ٹو کشمیر، مقبوضہ کشمیری، سری نگر، بارہمولہ، اور آئی ایم دی ینگسٹ سن آف مائی فادر، جو کہ پاکستان کے پہلے راولپنڈی میں پہلے ڈاکٹر تھے جب پاکستان بنا تھا۔ 2 منٹ کے لیے بس خاموشی مجھے چاہیے، 2 منٹ کے لیے بس، دیٹس اٹ۔ اور بے شک آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، میں فیس ٹو فیس سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں۔ تھینک یو۔ اور میں اس فیملی سے تعلق ہے کہ جس نے سالوں سے اپنی قوم، اپنے لوگوں کی خدمت کی۔ میں نے اسی مٹی میں پیدا ہوا، اسی مٹی میں تعلیم حاصل کی، اسی مٹی میں جوان ہوا، اسی مٹی میں کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور اسی مٹی میں اب میں پالیٹکس میں آیا اور اسی مٹی میں ہی دفن ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پالیٹکس میں آنے کا مقصد زیادہ تر لوگوں کا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے طاقت اور ایک پیسہ۔ مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کتنی جسم میں طاقت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ضرور دیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ میرا کانسیپٹ، میرا ویژن بہت کلیئر ہے۔ میں زندگی کے اس لمحے میں پالیٹکس میں آیا ہوں جب پاکستان کی حالت ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے۔ میں 78 ایئرز 79 ایئرز کو کیلکولیٹ کرتا ہوں تو ہم ڈکلائن ہوئے ہیں ایجوکیشن میں، ہم ڈکلائن ہوئے ہیں صحت میں، ہیلتھ میں، اکانومی میں، اور ہم معاشی طور پہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم پہ قرضے اتنے آ چکے ہیں، دیٹ از انبلیویبل۔ جس ملک میں قرضہ لے کے آپ صحت کی سہولت فری دے رہے ہیں، وہ دنیا میں کون سا ایک ملک ایسا ہے؟ میرے خیال پاکستان کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں قرضہ لے کے اپنے لوگوں کو صحت سہولت کارڈ دے رہے ہیں۔ تو آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک منشور بنایا جائے، اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ڈیلیور کر سکیں ہم ڈیلیور کریں۔ میں اپنے منشور کا حصہ سٹارٹ کرتا ہوں، ایجوکیشن۔ نمبر 2، ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ نمبر 3، ہیلتھ۔ نمبر 4، ویمن empowerment. This is the most important. اور آخر میں اکانومی۔ یہ سب چیزیں لنک کرتی ہیں ایجوکیشن سے، ہیلتھ سے، آپ کی روزگار سے، آپ کے بزنس سے، اور جب یہ ایک گلدستہ بنتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں اکانومی۔ انفارچونیٹ کہہ دیں یا بدقسمتی کہہ دیں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں
ان کو بیسکس نہیں پتہ ہوتی ہے اور وہ ہیلتھ منسٹری میں آ جاتے ہیں اور ہیلتھ پالیسیز بناتے ہیں. نہ ایجوکیشن پالیسی. آپ بجٹ میں دیکھ لیں 64 ارب کی بجٹ میں ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے. اگر میں ہوتا تو میں 3000 ارب کا ایجوکیشن کا بجٹ بناتا. دس از دی ڈفرنس. مائنڈ سیٹ کا فرق ہے کہ ہم نے اپنی نیشن کو درست کس طرح کرنا ہے. آج ہماری جیبوں میں پیسہ آ جائے لیکن آنے والی نسل ہے اس کے لیے کچھ نہیں کرتی. تو میرا جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان عوامی قوت وہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے ڈیلیور کیا کرنا ہے ایجوکیشن. میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. آپ میں سے بہت سے بہنیں اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں. تعلیم جو اس وقت میٹرک ایف اے بی اے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, میرے نزدیک وہ زیرو ہے. میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا کہ اس کے سٹینڈرڈز ہی نہیں ہیں. اور اگر وہ ایم اے پاس کرنے کے بعد دبئی میں کسی اچھی کمپنی جاتا ہے تو اس کو نوکری نہیں ملتی. اس کو پیکنگ کی نوکری ملتی ہے, سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ملتی ہے, پلمبر کی نوکری ملتی ہے, ڈرائیور کی نوکری ملتی ہے, لیکن اس کو اچھی جاب نہیں ملتی آفٹر ماسٹرز. یہی حقیقت ہے. تو پھر جائیں پوچھیں, سوال کریں کہ آج تک سٹینڈرڈ کیوں نہیں دیا. سوال تو کر سکتے ہیں آپ, کیا ووٹ دے کے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ سوال تو کر لیں. تو یہ سوال آپ نے کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ایک کمپلیٹ منشور کا حصہ بنایا. اور ایجوکیشن میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم میٹرک ایف اے اور بی اے کی تعلیم ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اگینسٹ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے اگینسٹ آپ کے ملک میں, پاکستان میں, کے پی کے میں, پنجاب میں, سندھ میں پورے ایک سسٹم موجود ہے دیٹ از کالڈ اے لیولز اینڈ او لیول. اور اب وہ بھی آبسلیٹ ہو کے آئی بی میں کنورٹ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ایڈیکسل ایک سسٹم ہے, وہ بھی پڑھایا جاتا ہے. کیا آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے جس کی بچی اور بچی اے لیولز اور او لیولز پڑھے لکھے ہوں؟ ایک کوئی بھی ہاتھ کھڑا کرے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اے لیولز او لیولز ایک سسٹم ہے جو ایف اے اور بی اے پڑھے جاتے ہیں. کیا آپ کے کسی اولاد نے, بیٹی نے, بیٹے نے وہ پڑھا ہے؟ آواز نہیں آئی مجھے. یہ میرا رونا ہے. میرا رونا یہاں سے شروع ہوتا ہے. تباہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, وہ ڈالرز میں برٹش کونسل کو پے کرتے ہیں اور اے لیولز اور او لیولز کی سٹڈیز لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد دوسرے ملک میں جا کے اچھی نوکریاں ملتی ہیں ان کو. اور میرے جو 85% عوام ہے, آج تو 100% ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اے لیولز او لیولز ہوتا کیا ہے. اور وہ میٹرک اور ایف اے اور بی اے کر کے باہر کے ملک جاتے ہیں اور ان کو نوکریاں کیا ملتی ہیں؟ پلمبرز, الیکٹریشین, سیکیورٹی گارڈ, ڈرائیورز, پیکنگ, ٹائل فکسر, شٹرنگ. اور ملک میں پھر بھی وہ غیر مبارزہ واپس بھیجتے ہیں, فارن ایکسچینج. تو ہم نے ایجوکیشن کا بڑا کلیئر سسٹم رکھا ہے. بجٹ 300%. اگر سپوز ہم آ جاتے ہیں حکومت میں تو 300% ایجوکیشن کا بجٹ وی ول انکریز, اس کو بڑھائیں گے. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ, ہم خواتین کی جو میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ میری جو بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, ان کا ہاتھ یوں ہو, ان کا ہاتھ یوں نہیں ہو. مانگنے والا ہاتھ نہیں ہو, ان کا ہاتھ دینے والا ہو.
یہ میرے منشور کا حصہ ہے. اور ان کو کیسے تیار کرنا ہے؟ تعلیم. یہ میرا کانسیپٹ ہے. اور میں نے پورے کا پورا ایک کریکولم بنا کے رکھ لیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس ملک میں کب حالات بدلتے ہیں، تو میں نے امیڈیٹلی امپلیمنٹ کرنا ہے وہی کریکولم جو اے لیولز او لیولز کا ہے. وہ میٹرک کلاس 1 2 3 4 سے سٹارٹ کریں گے ٹل 12ویں کلاس تک. اور میرے بچے وہی پڑھیں گے جو ایلیٹ کلاس ڈالرز دے کے پڑھتے ہیں. اور 10ویں جماعت تک 100% اسکول فری ہوں گے، ان کی کتابیں فری ہوں گی اور ان کی یونیفارم فری ہوں گے. یہ 63 عرب میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جو 60 عرب لا کے ہمارے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے، اس سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اور گراس روٹ لیول پہ اسکولز، اور پھر آپ لوگ برا منائیں گے، میں یہ بھی قانون پاس کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جس کا بچہ اور بچی اسکول نہیں جائیں گے اس کو صرف 5 دن کی جیل ہوگی، اس کے بعد بغیر FIR. کچھ بھائی میرے سے ناراض ہوں گے، لیکن میں ہوں ایسا، میری ہنسی پہ مت جائیے گا. میں جزا اور سزا پہ یقین کرتا ہوں، اور ہم یہ کر کے رہیں گے کب تک آپ ان لوگوں کو ووٹ دے کے طاقت میں لے کر آئیں گے جو صرف اپنی کلاس کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. کب تک؟ میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں اگلے 10 سال تک آپ دیں کسی اور کو ووٹ. ٹرائل، ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے دیکھیں، لیکن جب ہم آئیں گے ہم یہ امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. نمبر 1 تعلیم پرائرٹی، نمبر 1. نمبر 2 ٹیکنیکل تعلیم. آج کیا کریں؟ آج تو جو ہمارے 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے ہمارے بچے جو یونیورسٹیز میں پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کو پاکستان میں جابز کس طرح ملے گی؟ ہارڈلی 50,000 80,000، بہت زیادہ ہو تو 1 لاکھ کی. کیا 1 لاکھ روپے میں آپ کا گھر چل پڑتا ہے؟ تھوڑی سی توجہ سائٹ پہ، تھوڑی سی توجہ. تو ان کے لیے ہم نے جو پروگرام سٹارٹ کیا ہے دیٹ از ای کامرس. اب ای کامرس کیا ہے؟ کتنے بھائی جانتے ہیں ای کامرس کو؟ تھوڑا سا ہاتھ اونچا کریں گے. 1 ای کامرس، 2 3 4 5. اب ان 5 کے لیے آپ لوگ تالیاں بجائیں پلیز، کیونکہ ای کامرس ایسی چیز ہے جو آپ نے گھر میں بیٹھ کے اپنے موبائل پہ 50,000 روپے سے لے کے 5 لاکھ تک آپ ارن کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ای کامرس. تو میرا پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم ای کامرس ہر بچے جو جاب کر رہے ہیں، جو پڑھائی کر رہے ہیں، جو بہنیں بیٹیاں جابز کر رہی ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئرز ہیں، ان سب کو ای کامرس پڑھایا جائے. اور یہ ہم فری آف کاسٹ اسلام آباد میں پڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان نیئر فیوچر کے بھی یہ پروگرام ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. میری بہت کم ایسی چیزیں ہوں گی جو میں یہ کہوں گا کہ میں پاور میں آنے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد ہم امپلیمنٹ کریں گے. میری بہت کم چیزیں ہوں گی. پلیز آپ لوگ نالا، نالی، سڑک، ان چیزوں سے نکلیں. اور آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن آپ تعلیم اپنی اولاد کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، اولاد کے لیے، کیونکہ دنیا میں سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے. اور اولاد کے لیے آج یہ پارٹی بنی ہے، آنے والی جنریشن کے لیے، آنے والی نسل کے لیے. میں آپ کے لیے یہ پارٹی نہیں ہے، یہ بالکل آپ لوگوں کے لیے پارٹی نہیں ہے. میں کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکوں گا. ہاں، نئی نسل کے لیے جو
زندگی ہوگی وہ بہت بہتر ہوگی. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں 2 حصے ہم نے بنائے ہیں. نمبر 1 ای کامرس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بچے ہیں, اور نمبر 2 جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے. تو وہ ہم ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یہاں بنا رہے ہیں, اور بھی ہیں پہلے سے, اور نیفٹیک سے ان کی افیلیشن کر رہے ہیں. آپ کو جو پڑھے لکھے بھائی نہیں ہیں ان کی ہر کانسٹیچوئنسی میں, ہر یونین کونسل میں آپ لوگ خود آگے آئیں, اپنے علاقے کے لوگوں کی لسٹیں بنائیں, اور ان کو ہم پلمبر, الیکٹریشین, سیکیورٹی گارڈ, ڈرائیور, ان کی ہم ٹیکنیکل 3 ماہ 2 ماہ کی ٹیکنیکل ان کو ٹریننگ دیں گے, اور ان کو ملک سے باہر بھیجیں گے. کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ مہینے کا دہاڑی کا 1000 روپیہ کمائیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ باہر کے ملک جا کے اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے زیادہ کمائیں. اور ملک کو فارن ایکسچینج چاہیے. جب تک فارن ایکسچینج نہیں آئے گا اس وقت تک کبھی بھی ہمارے ملک میں مہنگائی ختم نہیں ہوگی. ہم اسی طریقے سے کشکول لے کے مانگتے رہیں گے IMF سے, ہم ورلڈ بینک سے مانگتے رہیں گے. اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی جو ہماری سب سے بڑی پاور ہے وہ ہے مین پاور, اور وہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو آپ لوگوں کی مدد سے, جو آپ علاقے کے بڑے ہیں ان کی لسٹیں بنائیں, ان کو ہم ٹرین کریں گے اور ملک سے باہر بھیجیں گے. یہ ہمارا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ایک منصوبہ ہے جو میں پچھلے 2 سال سے اس میں کامیاب ہوں, میں کر رہا ہوں. میرے لیے یہ نئی چیز نہیں ہے. ہاں KPK کے لیے یہ نئی چیز ہوگی, میرے لیے نہیں ہے. اور میں نے ابھی تک تقریباً 3000 سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کر کے ملک سے باہر بھی بھیج چکا ہوں. نمبر 2, یہ ہم نے ایجوکیشن کا ایک پورا پلان دیا ہوا ہے, لیکن ایجوکیشن کا اتنا سسٹم مجھے کیسے معلوم ہے؟ کیونکہ میں 14 سال سے تعلیم دے رہا ہوں, اور ابھی تک 1000 ڈاکٹر بنا کے میں ان کو جابس دے چکا ہوں. 1000 ڈاکٹر, نمبر 1. نمبر 2, ہزاروں نرسز, نرسنگ کالج بھی ہے میرا میڈیکل کالج بھی ہے, ڈینٹل کالج بھی ہے, فزیکل تھراپی کالج ہے, جو بچوں کو ہم فزیکل تھراپی کی ٹریننگ دے کے 4 سال 5 سال کا, اور ان کی جابس وہ اپنا کماتی ہیں اور کماتے ہیں. میں جو آپ کے سامنے آیا ہوں صرف باتیں کرنے نہیں آیا, نہ آپ کا وقت ضائع کرنے آیا ہوں, نہ میں اپنا وقت ضائع کروں گا. میں صرف اس لیے آیا ہوں اویئرنیس کے لیے, اور جو میں کر سکوں گا میں کروں گا اس صوبے میں. آپ کے کہے بغیر کروں گا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی تکلیف جانے, یہ نہیں کہ وہ منہ سے بولے. اپنے لوگوں کی تکلیف پہلے سے اس کو معلوم ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اسی مٹی میں پیدا ہوا ہے اور اسی مٹی سے جوان ہوا ہے. تو ہم نے ایجوکیشن کو کمپلیٹ پیکج بنا کے ڈیلیور کیا ہوا ہے پہلے سے, اور آپ لوگوں کو بھی اس سے آگے لے کے چلیں گے. خواتین کا 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پڑھی لکھی خواتین ہیں, ان کے لیے میڈم کوئی بھی آپ میں سے فرنٹ لائن پہ آ کے وہ پروجیکٹ شروع کر سکتا ہے, اور ان کو ہم فری آف کاسٹ, بالکل فری آف کاسٹ, کوئی پیسہ نہیں لینا, ان کو ای کامرس کی سٹڈیز ہم 3 ماہ کے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جب آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ فالو کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ پڑھے لکھی نہیں ہیں ان کے لیے ہم بیسٹ وے یہ ہے کہ ان کو ڈفرینٹ انڈسٹریز میں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں. ٹیکنیکل ان کو کپڑوں کی اور بے شمار ایسی فیلڈز ہیں, وہ ابھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ ان کو لے کے, اور پرمیشن وہ آپ لوگوں نے لینی ہے, اور ان کو ہم اپنے خود مختار, خود روزگار کمانے کے لیے ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہم کر چکے ہیں یہ کام اسلام آباد میں, ہم یہ پائلٹ پروجیکٹ کر چکے ہیں, ڈیلیور کر چکے. نمبر 2, میری مینیفیسٹو, میرا آئین کا نمبر 2 حصہ صحت.
اب صحت سب سے امپورٹنٹ ہے، تو سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ کو صحت ان ہاسپٹلس میں مل رہی ہے علاج کی، وہ کافی ہے؟ آواز نہیں آئی مجھے. تو پھر اس کی کیا پالیسی ہے؟ اس کی پالیسی بیسٹ ہے کہ جو ملک مانگتے ہیں، قرضے مانگتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو فری آف کاسٹ ہیلتھ پرووائڈ نہیں کر کے دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ ہے کہ دو کیٹیگریز، یہ تالیاں بچا کے رکھیں. آخر میں جب میں بند کروں گا تو میں ڈائیورٹ ہو جاتا ہوں. تھینک یو. اس کے لیے ہم نے دو کیٹیگریز رکھی ہیں. نمبر 1، جن کی آمدنی 1 لاکھ سے زیادہ ہے، ہم ان سے پیسے لیں گے 25,000 50,000 روپیہ، اور ان کی فیملی کی انشورنس کر دیں گے. انہی کے پیسے سے ان کی انشورنس کریں گے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہوا ہے. ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم نے قرضہ نہیں لینا، تو پھر کہاں سے آپ علاج کروائیں گے؟ تو علاج ہوگا آپ کے پیسے سے، لیکن اگر آپ انشورنس کرنے جائیں گے تو وہ 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں. اور اگر میں انشورنس، پاکستان عوامی قوت انشورنس کرے گی تو وہ 25,000 روپے میں. یہ فرق ہے. اور 25,000 میں آپ نے دینا ہے آپ کی فیملی کو 6 لاکھ تک 1 سال کیا انشورنس، ہیلتھ انشورنس، دوائیں، ڈاکٹرز کا کنسلٹنسی، ایوری تھنگ فری. یہ انشورنس کمپنی کی پالیسیز ہوتی ہیں. اور میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا آج سے 2 سال پہلے. میں نے 1,000 فیملیز کو دیا. اسی طریقے سے ان سے میں نے 13,500 روپیہ لیا اور ان کی 5 لاکھ تک انشورنس 1 ماہ تک کی. ہزاروں لوگوں نے آپریشنز کیے فری آف کاسٹ. ڈاکٹرز نے، کیونکہ ان کو تو ڈاکٹرز کو تو پیسے مل گئے، انشورنس کمپنی نے دے دی. اور ہمارے جنہوں نے 13,500 روپیہ دیا تھا، ان کو 5 لاکھ تک 1 سال تک ان کی پوری فیملی کی انشورنس کمپلیٹ ہو گئی. دس از کالڈ پالیسی. اس کو کہتے ہیں ہیلتھ پالیسی. اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ مانگ کے اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو صرف ووٹ کے صدقے آپ جائیں صحت سہولت کارڈ فری لینے اور وہ بھی لائنوں میں کھڑے ہوں. اور مجھے نہیں پتا اس سے آگے کیا ہے، کیونکہ میں لائن میں نہیں کھڑا ہوا. آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ہی ووٹ ڈالتے ہیں، آپ ہی نعرے مارتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے. تو کب تک؟ سوال یہ ہے کب تک کرتے رہے. 2-3 سال اور دیکھ لیں. اگر میری بات سمجھ آ جائے تو آ جائیے گا، نہیں سمجھ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اپنا کام کرتا رہوں گا. اس سال میں نے ہیلتھ کارڈ، عوامی قوت ہیلتھ کارڈ دیا ہے 5,000 فیملیز کو اس سال. اور الحمدللہ ان کے 6 مہینے گزر گئے ہیں. ان کا اوپن ہارٹ سرجری سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا آپریشن بھی فری آف کاسٹ ہو رہا ہے اسلام آباد. اس کو پالیسی کہتے ہیں. اس کو پالیسی کہتے ہیں جو ہو رہا ہے. نہ سی ٹی اسکین، نہ MRI، نہ اینجیوگرافی، نہ اسٹینٹس، نہ اوپن ہارٹ سرجری. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو ہم اوروں پہ تنقید کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی پالیسیز لے کر آئیں اور ان کو امپلیمنٹ میں کر چکا ہوں. اور اب میں KPK میں انشاءاللہ تعالی وہ ساری پالیسیز لے کے آؤں گا. حکومت میں آتا ہوں یا نہیں مجھے ہوس نہیں ہے. مجھے کچھ چیزیں حکومت میں آ کے کرنی ہے، موسٹلی چیزیں میں حکومت کے بغیر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آگے کرتا رہوں گا. تعلیم میں آخر میں تعلیم میں میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میری بہنیں، ان کے بچے اخلاقیات کیسے سیکھیں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے بچے اخلاقیات کیسے سیکھیں گے؟ قرآن مجید کو پڑھنا کیسے سیکھیں گے؟ اس کا ترجمہ کیسے سیکھیں گے؟ سمجھ کیسے آئے گا؟ یاد تو ہمیں ہو جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین
لیکن کیا ترجمہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ آئی؟ نہیں. یہ قرآن مجید کا پہلا حصہ ہے، پہلا پیج ہے. تو میرا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ قرآن مجید کو میری ٹیم نے 10 سالوں میں تقسیم کر دیا ہے، 10 ایئرس میں، اور ہر سال کا ایک کریکلم بنا دیا ہے کہ میرا بچہ قرآن مجید ہر سال پڑھے گا ترجمے کے ساتھ، بس تشریح نہیں کرے گا، صرف قرآن مجید پڑھے گا اور ترجمہ، اور 10 سال تک میٹرک تک وہ پڑھے گا اور پراپر اس کا ایگزام ہوگا اور پاس ہوگا تو وہ اپنی اگلی کلاس میں جائے گا. آپ کو اخلاقیات، آپ کے حقوق، ماں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بہن کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، بھائی کے حقوق، دوست کے حقوق، کیا ہمیں پتہ ہے؟ اپنے خدا کو حاضر ناظر کر کے کہیں، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ حقوق؟ تو یہ کون دیتا ہے؟ نہ ماں دے سکتی ہے، نہ باپ دے سکتا ہے، نہ دوست دے سکتا ہے، نہ اسکول دے سکتا ہے. اور یہ دیتا ہے آپ کا مذہب جو اسلام. اور جو کرسچنس ہیں ان کو ان کے کمپلسری ہوگا ان کے لیے بائبل پڑھنا، وہ بھی اسکول میں. جو ہندو ہیں وہ اپنی کتاب پڑھیں گے، وہ بھی پاکستانی ہیں. میں ایک چیز بڑا کلیئر کر دوں، میرے نزدیک انسانیت نمبر 1 پہ ہے. میرے نزدیک نہ ہندو، نہ مسلم، نہ کرسچن، اگر اس میں انسانیت نہیں ہے تو وہ نہیں انسان ہے. اگر انسانیت ہے تو ہمارا مذہب کیا دے رہا ہے؟ اسلام کیا دیتا ہے؟ انسانیت کا. تو میں وہ پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کے کی تھی، اور وہ ویلفیئر کی پالیٹکس تھی، نہ پاور کی پالیٹکس تھی، نہ ہی پیسے کی پالیٹکس تھی، اور وہ پالیٹکس تھی ویلفیئر کی. اور ویلفیئر کیا تھی؟ اپنی امت کی، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ آزاد سانس لے رہے ہیں ایز اے مسلم. تو میرے لیے نئی چیز کچھ بھی نہیں ہے، مذہب میں سب کچھ معلوم ہے، لکھا ہوا ہے، صرف ریسرچ کرنی ہے اور پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے، اور وہ مجھے آتی ہے امپلیمنٹ کرنی، وہ میں بڑے اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہوں. اس میں کوئی بھی بڑائی نہیں ہے، اور کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے کہ اگر ہمارے مذہب میں کوئی چیز ہے اور وہ کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کرنا. تو ہم نے اس پورے سسٹم کو بڑے کلیئرلی واچ کر لیا ہے، ریسرچ کر لیا ہے. ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو، اکانومی کو کس طرح بوسٹ کرنا ہے. میرے آج تاجر بھائی رو رہے ہیں. ٹیکسز پورے پاکستان میں 37 لاکھ لوگ صرف ٹیکس پے کر رہے ہیں، اونلی 37 لاکھ. اور ہماری آبادی کتنی ہے؟ مور دین 25 کروڑ. اور سارا بوجھ ان پہ ہے. تو آنے والے وقت میں نے پالیسی جو اپنی بنائی ہوئی ہے، میں ان عقل مند لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ 18-20 سال میں انتظار کرتا رہوں کہ مجھے کوئی پکڑ کے انگلی پکڑ کے کسی کرسی پہ بٹھا دے اور پھر میں سوچنا شروع کروں کہ پالیسی بناؤں ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی، اکانومی کی، انڈسٹری کی. نو، آج بنا کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ کے سامنے پیش کروں گا. مجھے غلط ثابت کرو، میں چینج کر دوں گا. پروو یور سیلف، یو آر ایجوکیٹڈ پیپل. آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہو، آپ پروف کرو، مجھے غلط ثابت کر دو، میں اس کو چینج کر دوں. آپ کو نہیں، قرآن مجید کو حصہ نہیں بنانا. مجھے سالڈ پروف کر دو، میں نہیں بناؤں گا. لیکن اگر آپ پروف نہیں کر سکے اور میں صحیح ہوں تو پھر میرا ساتھ دیں، پھر دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ پروف کریں کہ میں انشورنس کرنے جا رہا ہوں جس کی 1 لاکھ سے زیادہ آمدنی ہے، ان سے پیسے لے کے، اور جو میرے نیچے کے طبقہ ہے
मीन्स के जो 10,000 भी नहीं दे सकते हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो हेल्थ कार्ड दूंगा। उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ कार्ड जो जरूरतमंद है। होता क्या है कि जिसके पास आईडी कार्ड है वो अपना ओपन हार्ट सर्जरी करा रहा है 10 लाख रुपए का, और हाथ में क्या है, हीरे की अंगूठी है। तो हाथ किसका खा रहा है, उसका जिसकी जरूरत है। और आज क्या है, पैसे खत्म हो जाते हैं हेल्थ कार्ड में, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, तो कर्जे और लेंगे और लोगों को वोटों के सूरत में रिश्वत देंगे। तो फिर पॉलिसी क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों नई पॉलिसी बना सकते? भाई जिसकी 1 लाख से ज्यादा आमदनी है एक महीने की, वो 12 लाख 13 लाख कमा रहा है, वो अगर 1 लाख रुपया दे देता है तो हमारे 6 फैमिलीज को फ्री ऑफ कॉस्ट तो कार्ड मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी, कि अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए बगैर कर्जा लिए हुए आप अपने लोगों को हेल्थ पॉलिसी दें। तो हम आगे चलते हैं कि इकोनॉमी, ये हमारा पहला मंशूर का हिस्सा, एजुकेशन, नंबर 2 टेक्निकल एजुकेशन, नंबर 3 हेल्थ, एंड नंबर 4 इकोनॉमी। इकोनॉमी को हमारा ताजिर बरादरी जो बिजनेस कर रहा है उसको रिलीफ दे रहे हैं 100%। आज दुबई की पॉलिसी देखें, दुबई की इकोनॉमी देखें, उसमें आप हैरान रह जाएंगे कि वहां 5 to 6% टैक्सेस, हमारा 32% टैक्स मिला जुला के 42% बन जाता है। ये हमारे ताजिर बरादरी टैक्स दे रही है। तो हमने क्या करना है, टैक्स को कम करना है, बिजनेस को एनहांस करना है, जो टैक्स में नहीं है उनको फिक्स कर देना है। उन्हीं से पूछ के कि तुम साल का कितना दे सकते हो टैक्स, वो कहता है मैं साल का 5,000 दे सकता हूँ। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोड़, 3 करोड़ लोगों को टैक्स के अंदर शामिल करो। आपका टैक्स का जो हुजम है वो बिलियंस ट्रिलियंस में चला जाएगा। जब करोड़ों लोग देंगे, 30 या 35 लाख नहीं देंगे। तो दिस इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आपको दिमाग चाहिए, आपकी प्लानिंग चाहिए, आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए, और वो स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करें अपने मुल्क के लिए ताकि पॉजिटिव अप्रोच हो। तो जितनी ज्यादा आप बिजनेस को एनहांस करेंगे, इंडस्ट्री को एनहांस करेंगे, एक्सपोर्ट्स होगा, वो तो अब बात करने को तो हम करते जाएंगे, लेकिन हम इन चीजों पे उस वक्त इंप्लीमेंट होंगे जब आपकी मुझे जरूरत है। आपने मेरा कॉन्सेप्ट समझना है और एक तीसरे इंसान को बताना है। और केपीके आई थिंक बिजनेस का मेजर हिस्सा पाकिस्तान के लिए प्रोवाइड करता है, और उसको हम अगर और बेहतर करते हैं तो मेरा ख्याल है कि मेरा कॉन्सेप्ट है अमीर को और अमीर करना है। अब आप हंसेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं भाई, एक अमीर है, अगर उसको और अमीर किया जाए तो वो जॉब्स क्रिएट करेगा, वो मुल्क से पैसा लूट के बाहर के मुल्कों में नहीं लेके जाएगा। बिजनेसमैन कभी नहीं लेके जाता। कौन लेके जाता है मुझे नहीं पता, आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, मैं उनको इस महफिल में उनके नाम लेना पसंद नहीं करता। लेकिन आप कारोबार को बढ़ा सकते हैं। जिसकी 1 लाख आमदनी है उसको ई कॉमर्स बढ़ा के 2 लाख आमदनी कर सकते हैं। जो बच्ची या बच्चा जॉब कर रहा है 50,000 का, वो ई कॉमर्स हम 3 महीने की बात है, 3 महीने के कोर्स है, 3 महीने में क्या आप 50,000 लाख अर्न नहीं कर सकते? कर सकता है बच्चा। तो आप लोगों ने मिलके ये 2 प्रोजेक्ट्स मेरे साथ करने हैं। अभी ना तो मैं इलेक्शंस है, ना वोट मांग रहा हूं, ना मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। जो मैं ये 2 प्रोजेक्ट, मेरा 3 साल का प्रोजेक्ट ये है कि मैंने रोजगार को इस लेवल तक ले जाना है कि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स और बच्चे वो अपना जो डेली की जरूरियात हैं वो खुद निकालें। हमारी बहनें, हमारी जो बिजनेस वुमेन हैं वो मेरे साथ बैठी हैं। मैं उनको आइडियाज देता हूँ, मैं उनको एनहेंस करता हूँ। मैं इस्लामाबाद चेंबर में उनकी स्मॉल इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करवाता हूँ।
ان کا بزنس بڑھواتا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے آپ لوگوں کو جو عام زندگی ہے اس کو بہتر کرنا ہے، تعلیم سے، پیسے سے، انڈسٹری سے. اسمال کاٹیج جو انڈسٹری ہے، چائنا جو امپروو ہوا ہے وہ کتنے میں امپروو ہوا ہے؟ اسمال کاٹیج انڈسٹری کی وجہ سے. یہ جو میں ای کامرس کی بات کرتا ہوں، یہ چائنا کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو 10ویں اور 12ویں جماعت کا ہے، وہ ایک مہینے کا $5,000 کماتا ہے. کیا میرا بچی اور بچہ نہیں کما سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی بیکار لوگوں میں سے آتے ہیں؟ نہیں. ہمیں راستہ نہیں دکھایا گیا، ہمیں دیانتداری کے ساتھ کسی نے مشورہ نہیں دیا. تو پاکستان عوامی قوت ان 4 چیزوں پہ یقین رکھتی ہے، منشور بھی یہی ہے. اور ہم اس کے علاوہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو، پولیس ریفارمز، ججز ریفارمز، وہ ہم نے ساری کی ساری بنا کے رکھی ہوئی ہیں. صرف اس انتظار میں ہے کہ میری بات میری پبلک سمجھے اور سپورٹ کرے اور ساتھ آئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور جو عزت، جو رسپیکٹ، جو پیار دیا ہے، میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، کیونکہ میں نے ابھی صرف باتیں کی ہیں. میں یقین کرتا ہوں عمل کے اوپر. آئی ایم اے پریکٹیکل پرسن. مجھے بزنس، مجھے کاروبار، مجھے ان سب چیزوں سے میں الگ ہو کے پالیٹکس میں آیا ہوں، اور میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں. میرے دماغ کو، میری نیت کو استعمال کریں. میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، آپ لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میں آپ کو ہر لمحے ایک ایسا راستہ دکھاؤں گا جو کہ امانت ہوتی ہے، جو کہ مشورہ ایک اتنی بڑی امانت ہے. لیکن شاید ہم لوگ اپنی ذات میں اس طرح پھنس چکے ہیں کہ ہم اپنی ذات اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے. تو میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جب دوسرے کے بچی اور بچے کے بارے میں سوچیں گے تو پھر وہ تکلیف محسوس کریں گے. اور جس دن آپ نے تکلیف محسوس کی دوسرے انسان کی، اپنی نہیں، اپنی تو تکلیف جس کو ہوتی ہے وہ چیخیں مارتا ہے، لیکن دوسرے انسان کی جس دن آپ نے تکلیف کو فیل کیا، اس دن آپ کو سمجھ آئے گی اور اس دن ہمارا ترقی کا راستہ ہوگا. پاکستان ایک بہت عظیم ملک ہے. پاکستان اس وقت، میں بھی اندر بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ قطر نے ہمارے ویزے کھول دیے، کویت نے ہمارے ویزے کھول دیے. تو میں نے ان کو ہنس کے کہا کہ اس لیے کھولے کہ اب ہماری عزت، ہماری رسپیکٹ، ہمارا فخر سے سر کس نے اٹھایا؟ پولیٹیشنز نے. ہاں یا نہ؟ فوج نے. آج اگر فوج نہ ہوتی تو ہمارا غزہ سے بھی برا حال ہوتا، ہمارا کشمیر سے بھی برا حال ہوتا. کشمیر میں میری بہنیں جس طرح ادھر ان کے ریپ ہوتے ہیں، جس طرح ان کو قتل کیا جاتا ہے، جس طرح ان کے بچوں کو ان کے سامنے مارا جاتا ہے، اس لیے کہ ادھر فوج نہیں. تو خدا کے لیے وہ جو نیریٹو جوز کا، یہودیوں کا، را کا، انڈینز کا جو نیریٹو ہے اگینسٹ فوج، وہ اپنے دل سے نکال دیں. پلیز آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ یہ فوج ہماری مائیں بہنیں بچاتی ہے، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ یہ فوج کرتی ہے. آج آپ کی عزت دنیا میں ہر جگہ ویزے کھل رہے ہیں بیکاز آف ان کا اپنا مطلب ہے. اب وہ ٹرین ہوں گے، ہمارے پاس آئیں گے، اپنی فوج کو ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے، سائبر ٹریننگ بھیجیں گے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس جانے سے
مجھے ایز اے پولیٹیشین ہوتا تو میں کہیں اور جاتا اور جا کے کہتا ہے کہ مجھے تبقی دو، میں نے حکومت کرنی ہے، مجھے آپ لوگوں کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے اندر کچھ نہیں ہے تو پھر میں جاؤں گا، اگر میرے اندر ہے تو پھر میں اپنے لوگوں کے اندر جاؤں گا، ان کو فیسلٹیز پیش کروں گا، ان کے لیے کام کروں گا۔ یہاں پہ 20 سال گزر گئے، 13.5 سال گزر گئے، کیا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں؟ میں صوبے کی حالت کی بات نہیں کروں گا، لیکن جب میں KPK میں انٹر ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ یتیم ہے، اس کا باپ کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے۔ کیا میں صحیح ہوں، غلط ہوں؟ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، اس طرح ملک چلتے نہیں ہیں۔ آپ کو اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا، ایک دفعہ اس سرکت سے نکلنا پڑے گا، اپنے فائدے چھوڑ کر، پلیز خدا کے لیے اپنے فائدے چھوڑ کر اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک کی مٹی کے بارے میں سوچیں۔ میں آپ کو گائیڈ کروں گا، میرا کوئی بھی مشورہ غلط ہوگا آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہیں، بہنیں موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، آپ میرے پاس اینی ٹائم آ سکتے ہیں۔ ہم پورے KPK میں ممبرشپ اوپن کر رہے ہیں، جس نے ممبر بننا ہے وہ ویب سائٹ پہ جا کے، یہاں پہ کور کمیٹی آج فارم ہو رہی ہے، اس کور کمیٹی کو فارم کریں۔ جو پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے وہ دلیری سے آئے، سر جھکا کے نہیں آئے، وہ میرے پاس یوں مت آئے آنکھیں جھکا کے کہ شرمندگی کے ساتھ۔ یہ پارٹی کبھی آپ کی